بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر مجھے فرائیڈے نائٹ ایکسکلوسیو سنڈے کو ریکارڈ کرنی پڑ رہی ہے۔ دس شوز ہاؤ دا ٹائم رننگ فاسٹ، ان فیکٹ ویری فاسٹ، اینڈ انسان اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اہم کام بھی کبھی کبھی وہ کر نہیں پاتا۔ آج پھر فرائیڈے نائٹ ایکسکلوسیو ڈیلے ہو رہا ہے بیکاز آف ٹو مچ ورک، بٹ جیسے بھی مجھے ٹائم ملتا ہے، وقت ملتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کنزیوم کروں، اور یہی وجہ ہے کہ آج فرائیڈے نائٹ ایکسکلوسیو ایک بار پھر سنڈے کو مجھے ریکارڈ کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ بھی ایوننگ کو۔ وداؤٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گریو اینڈ بیانڈ۔ جیسا کہ پریویس ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، دی جرنی آف سول، ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، اور آج کی ویڈیو میں ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، یہ کانسیپٹ بہت کلیئر ہے، اور اس کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو دنیا چھوڑ کے ایک دن چلے جانا ہے، مرنا ہے، روح واپس لے لی جائے گی۔ اس کا پورا جو سناریو ہے وہ پریویس ایکسکلوسیو سیشن کے اندر ہم نے پورا آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کا پورا نقشہ۔ اب یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے زمین کے اوپر، پھر مسلمانوں کی بات کی جائے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، پھر قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ یہی لے کے ہم چلتے ہیں۔ باقی لوگوں کا معاملہ کچھ ڈفرینٹ ہے، جو دفن نہیں کرتے، جلاتے ہیں یا سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہونا ہے، ان کی قبر بھی وہیں بنتی ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ ہوتا ہے۔ بٹ ہم اپنی بات کریں گے جب ہم مریں گے، یا ہمارے سامنے کوئی میت ہوتی ہے، اس کے سارے ٹائٹل دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، پھر خالی ہاتھ جتنی دولت اس نے کمائی ہوتی ہے، جتنا نام، جتنا پیسہ، جتنی پراپرٹی، جتنا بینک بیلنس، سب کچھ یہی چھوڑ کے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے وہ، اور قبر کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ اب ایک اندھیری نگری ہے، بس چھوٹا سا گھر ہے، کچھ گز زمین، وہ بھی زمین کے نیچے ایک چھوٹا سا گھر، اس کے اندر اس باڈی کو رکھ دیا جاتا ہے۔ جو کل تک چلتا پھرتا تھا، ہنستا کھیلتا تھا، باتیں کرتا تھا، ادھر ادھر گھومتا تھا، کھیلتا تھا، کودتا تھا، اچھلتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، آج مٹی کے نیچے بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے۔ اینڈ ہیئر، یہاں پر عالم برزخ کی بات آ گئی کہ یہ جو دنیا قبر کے نیچے آباد ہے، قبرستان کے نیچے آباد ہے۔ ان فیکٹ دس از کالڈ عالم برزخ۔ برزخ پردے کو کہا جاتا ہے، یہ پردہ ہے، بہت بڑا پردہ ہے، آخرت اور دنیا کے درمیان کا ایک پردہ ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، قبر کے اندر دفن ہوتا ہے، تو آخرت اور دنیا کے بیچ کا یہ جو گیپ ہے، جتنا ٹائم اس نے اسپینڈ کرنا ہے قبر کے اندر، یہ برزخ کہلاتا ہے۔ ہم سب نے اس کے اندر چلے جانا ہے، سب نے اس کے اندر چلے جانا ہے۔ ڈسکرپشن کیا آتی ہے، دیکھیے، آج تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، کیمرہ کا جو سسٹم ہے، میرا اینگل ٹھیک طرح سے نہیں آ رہا ہے۔ میں انفیکٹ میرا جو موبائل فون ہے جس سے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے، دایاں ہاتھ میرا تھوڑا سا
درد کرنے لگا، میں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، تھوڑا بہت شیکنگ ہوتی رہے گی ویڈیو میں، آج تو آپ کو بیئر کرنا پڑے گا۔ اینڈ جو بیک گراؤنڈ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا یہ ایکسکلوسیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج۔ یہ ڈیڈ باڈی پھر قبر کے اندر چلی جاتی ہے، اور پھر قبر جو اوپر سے ہے بند کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم سب کے ایکسپیرینس میں ہے۔ پھر اس کے اندر وہ روح پھر سے ڈالی جاتی ہے۔ وہ کس طریقے کا معاملہ ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ قبر کے اندر کی دنیا ہے، اس پردے کے پیچھے کی چیز ہے، غیب کی چیز ہے۔ اس کو ہم نہ ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی اگر ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں تب بھی یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ سو مائی ڈیئر ویورس، یہاں پہ معاملہ کیا ہونا ہے کہ قبر اوپر سے بند ہوتی ہے، اور انسان کے اندر پھر سے ایک طرح کی جان پڑ جاتی ہے، بٹ وہ ڈفرینٹ طرح کا عالم ہے، دنیا کی طرح سے نہیں وہ ادھر ادھر ہلنے لگ جائے گا، وہ تو پھر قبر سے باہر نکل کے بھاگنا شروع ہو جائے گا۔ ایسی زندگی نہیں ہوتی، وہ پھر ڈفرینٹ زندگی ہوتی ہے، برزخ کی زندگی کہلاتی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر فرشتے آتے ہیں جنہوں نے سوال جواب کرنے ہوتے ہیں، اینڈ آتے کس طرح سے ہیں، ان کی ڈسکرپشن یوں آتی ہے کہ وہ زمین کو چیرتے ہوئے اندر سے نکل کے آتے ہیں کہیں سے، اینڈ اس کو اٹھا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کچھ سوالات، ان سوالات کی طرف اب آتے ہیں۔ انفیکٹ یہ جو کوشچن پیپر ہے آخرت کا، یہ آلریڈی لیک ہو چکا ہے، آلریڈی آؤٹ ہو چکا ہے۔ کون سے سوالات اس ایگزامینیشن میں آنے والے ہیں، سب کچھ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، لیکن ہم اتنے نااہل ہیں کہ پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی ہم پریپریشن نہیں کر پا رہے ہیں۔ اتنے نااہل، اگر ورڈ غلط نہیں ہو رہا ہے تو اتنے نااہل، اتنے احمق ہیں ہم لوگ کہ ہم شیطان کے جانسے میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ ہمیں اتنی بھی اب فرصت نہیں ملتی کہ ہم یہ جو کوشچن پیپر ہمارے سامنے آؤٹ ہو چکا ہے آلریڈی، اس کی بھی پریپریشن کر پائیں۔ قبر سے آگے بھی کچھ سوالات ہیں، پھر آخرت کے میدان میں جب انسان کھڑا ہوگا 5 سوالات ہیں۔ ان سوالات کا وہ جو کوشچن پیپر ہے وہ والا، اس کو ہم اگلے ویڈیو میں آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ آلریڈی آؤٹ ہو چکا ہے، ہم اس کے اوپر تھوڑی بہت ڈسکشن کریں گے، یاد دہانی کریں گے۔ باقی تو یہ سب کچھ بتایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری چیزیں آئی ہوئی ہے۔ اب یہ صرف ریمائنڈر ہوتا ہے، ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم غفلت میں ہوتے ہیں، یا ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہم تک پہنچی ہوئی۔ یہ جسٹ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے تاکہ ہم پھر سے ٹریک پر واپس آ جائیں۔ اب کون سے سوالات ہیں؟ دیکھیے 3 سوالات قبر کے اندر ہونے ہیں۔ یہ جو فرشتے ہیں بہت ہی، ان کی ڈسکرپشن بہت ڈراؤنی ٹائپ کی آتی ہے۔ نیلی آنکھوں والے یہ فرشتے، اور ان کی بھیانک شکل و صورت اور آواز، ان کی بجلی کسی جیسے بجلی کڑک رہی ہے، یہ تو سنتے ہی انسان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈیل کرنے والے ہیں۔ اینڈ وہ ایسے نہیں پوچھتے، ناک کر کے آئیں گے جناب ہم اندر آ سکتے ہیں، اجازت ہے، ایسے نہیں آئیں گے۔ وہ چیرتے ہوئے، زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں آگے، اور اس کو اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربو کا، یہ بڑے خطرناک طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ 3 سوالات، من ربو کا، ما دینو کا، اور ایک روایت میں ومن نبیو کا، یا اس سے پوچھا جائے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف مبعوث کیے گئے۔ اب ان کو تھوڑا بہت الابریٹ کر کے چلتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا جو قبر کا سوال ہونا ہے ہم سب سے، آپ سے بھی ہونا ہے، میرے سے بھی ہونا ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کے اوپر ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ لمحے جو ہم یہاں پر گزار رہے ہیں سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا، یادیں رہ جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں
ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ویڈیو کو دیکھ کے بھی ان سوالات کی پریپریشن کرنا شروع کر دے. May Allah make this podcast beneficial for all the Muslims, especially for me, because جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو مدد اللہ کی آنی نہیں ہے. It all depends upon the efforts of a person, کہ وہ کتنا اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں. دیکھیے مائی ڈیئر لسنرس، مائی ڈیئر ویورس، پہلا سوال ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اب یہ تو سننے میں بڑا آسان سا سوال لگ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ہم تو ربی اللہ کہہ سکتے ہیں، رٹا لگا سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، بٹ وہاں پہ یہ رٹا چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ چلنے والا ہے ایمان. آنسر جو بھی وہاں پہ دینے ہیں، اٹ آل ڈیپینڈس اپان دا لیول آف ایمان آف اے پرسن. اس شخص کا ایمان، اس کا اسلام کس لیول کا تھا، اس کا عمل کس طریقے کا تھا، وہ عمل وہاں پہ بات کرے گا، وہ ایمان وہاں پہ بات کرے گا. جواب اسی کو آئے گا جس نے اعمال کی زندگی گزاری ہوگی، ایمان کی زندگی گزاری ہوگی، جس نے قرآن پڑھا ہوگا. کیوں میں یہ باتیں کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب بندہ ان 3 سوالوں کا جواب دے گا، آسانی سے پاس ہو جائے گا. یہاں پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی، ان لوگوں میں شامل فرما دے جو کل قبر کے اندر آنے والے سوالات کا صحیح جواب دے سکے. اب جب انہوں نے جواب دے دیا تو چوتھا سوال پھر ان سے کیا جائے گا، آپ کو پتہ کیسے چلا، تم کو پتہ کیسے چلا ان سوالوں کا جواب؟ پھر وہ کیا جواب دیں گے اس کو آگے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. تو میرے بھائی، پہلا سوال ہے من رب کا. اب یہ جو سمجھنے والی بات کیا ہے، رب کے بارے میں سوال ہوگا. ہمیں تو پتہ ہے ہم سب کو کہ ہمارا جو رب ہے وہ اللہ ہے، بٹ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ڈیپلی. دیکھیے جو رب کا لفظ ہے، 5 میننگ اس کے اندر آتی ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیویجول میننگ، بلکہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان 5 میننگز کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ پورا کرتا ہے رب لفظ کا معنی. اب 5 کون سی چیزیں ہیں، کون سے ورڈز ایسے ہیں 5 جو رب لفظ کا معنی ڈرائیو کرتے ہیں کمبینیشن میں؟ یہ بات سمجھنی آپ کو ضروری ہے، کیونکہ قبر میں آپ نے جانا ہے، سوالات کا اپنے جواب دینا ہے. وہاں پوچھا جائے گا رب کون تھا تیرا، اب آپ نے بتانا ہے ربی اللہ. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا دنیا میں رب کہتے کس کو ہے، تو پھر جواب کیسے دے پائیں گے آپ؟ لہٰذا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رب کہتے کس کو ہیں. دیکھیے رب کے اندر 5 معنی میں نے جو ذکر کیے ہیں، المالک والسید والمربی والمنعم والقیم، 5 الفاظ ہیں. ایک تو رب مالک کے معنی میں آتا ہے، مالک جس کی سلطنت ہے، جو ہر ایک چیز کا بادشاہ ہے، مالک ہے، ملکیت ہے سب اس کی، ہم بھی اس کی ملکیت ہے. جو ہماری چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی چیزیں کہتے ہیں، ہمارا گھر، ہمارا پیسہ، ہمارا خاندان، ہمارے ریلیشنز، all that stuff, it is all the property of that مالک. اسی نے ہم کو عنایت کی ہے. مالک کا معنی رب کو ڈرائیو کر رہا ہے، لیکن انکمپلیٹ معنی ہے، کیونکہ دوسرا معنی ہے اس کا السید. سید مینز اتھارٹی والا. اب جو مالک ہوگا اس کی اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. دیکھیے ہم بھی کبھی کبھی کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ہماری اس کے اوپر پوری اتھارٹی نہیں ہوتی. وی ڈز ناٹ ہیو کمپلیٹ اتھارٹی اوور دیٹ تھنگ. ہماری اس کے اوپر پوری اتھارٹی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جو ہیں مالک تو ہیں کسی چیز کے، بٹ سید نہیں ہے. کیونکہ
اگر ہماری پوری اتھارٹی ہوتی ہم جس طریقے سے چاہتے اس کو یوز کرتے. گاڑی کی اگزامپل لے کے چلتے ہیں. اگر ہم نے اپنے پیسے سے کار لی ہے, گاڑی لی ہے, پھر بھی ہم اس کے سید نہیں ہے, پوری اتھارٹی ہماری اس کے اوپر نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ہم چلائیں گے, جدھر چاہیں ادھر لے جائیں گے, بٹ کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ یہ کلر آپ نہیں لگا سکتے نمبر پلیٹ پر, یہ کلر آپ یوز نہیں کر سکتے, یہاں سے آپ کراس نہیں کر سکتے, بیریئرز ہے. اب پتہ چلا کہ ہم مالک ہیں لیکن سید نہیں ہے. لیکن اللہ جو ہے, رب جو ہے, وہ مالک کے ساتھ ساتھ سید بھی ہے. اگر اس کی کوئی پراپرٹی ہے اس کے اوپر اس کو پورا کنٹرول بھی ہے, پوری اتھارٹی بھی اس کے اوپر اس کو ہے. ہی ہیو کمپلیٹ اتھارٹی اوور آل ہز پراپرٹی. انسان بھی اس کی پراپرٹی ہے, اس کے اوپر اس کی پوری اتھارٹی ہے. اور جب ہم سید کا یہ رب کا یہ والا معنی ڈرائیو کر رہے ہیں, یہ ایکسپلین کر رہے ہیں, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جب اس کی پوری اتھارٹی ہے, 100% اس کی اتھارٹی انسان کے اوپر ہے. اب انسان کو اٹھا لے, چاہے بیماری میں مبتلا کر لے, چاہے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے, اس کی پوری اتھارٹی ہے یار. اس کا یہ جو پراپرٹی ہے وہ جس طریقے سے چاہے اس کو یوز کرے, وی ہیو کمپلیٹ اتھارٹی اوور دیٹ. ہم کوئی کلیم نہیں کر سکتے, کوئی گلا نہیں کر سکتے, کوئی شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے مالک نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہم کو اس پریشانی میں مبتلا کیا, ہم کو یہ کیا, ہم کو یہ وہ کیا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اگر وہ مالک ہے تو ہم اس کے غلام ہیں, اور مالک جو ہوتا ہے غلام اس کا کمپلیٹلی غلام ہی ہوتا ہے. مالک جس طرح سے اس کو چلانا چاہے اس طریقے سے چلا سکتا ہے, جس پریشانی میں ڈالنا چاہے اس پریشانی میں ڈال سکتا ہے, بیکاز ہی از سید. اس کی پوری اتھارٹی ہے اس اپنی پراپرٹی کے اوپر. یہ دو معنی ہو گئے رب کے. میں بات کو زیادہ کھینچ نہیں رہا ہوں کیونکہ ٹائم کا بھی لحاظ کرنا ہے. تیسرا معنی رب کے اندر جو آتا ہے وہ آتا ہے المربی. مربی مینز جو گارڈنر ہوتا ہے, جب وہ پلانٹیشن کر رہا ہوتا ہے, کوئی پودا اس نے لگایا, پھر اس کی وہ جو پانی اس کے اندر ڈالتا ہے, کھاد ڈالتا ہے, اور گھاس پھوس نکالتا ہے, کوئی کیڑا لگ گیا اس کو نکالتا ہے, دوائی ڈالتا ہے, اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے, اس کی پرورش کر رہا ہوتا ہے. یہ دراصل مربی سے ہی تربیت لفظ نکلا ہے, یعنی وہ تربیت کرتا ہے, گروتھ کے لیے یوز ہوتا ہے, گروتھ کے لیے یہ ورڈ مربی. یعنی تیسرا معنی جو رب کا ہم ڈرائیو کر رہے ہیں, ایک تو رب ہے, مالک ہے, ہر ایک چیز کا اکیلا مالک ہے. پھر جس چیز کا, ہر ایک چیز کا وہ مالک ہے, اس کے اوپر اس کی کمپلیٹ اتھارٹی بھی ہے, وہ جس طریقے سے چاہے اس کو چلائے. اور ساتھ ساتھ ان کو بنانے کے بعد جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہے جو مخلوقات کہلاتی ہیں, ان کو بنانے کے بعد وہ ایسے چھوڑ نہیں دیتا, زمین پہ پھینک دیا, چلو بنا دیا انسان کو, آپ جس طرح سے چاہے رہے. نہیں, اس کی پرورش کرتا رہتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, وہ بڑھتا ہے, گروہ کرتا ہے, اور جب ماں کے پیٹ سے وہ باہر نکل کے آتا ہے, دنیا میں آتا ہے, بچہ ہوتا ہے, اس کے اندر ہڈیاں بنائی ہوتی ہے, اس کے اوپر گوشت لگایا ہوتا ہے, انٹرنل ایک سسٹم ہوتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے, اور نیورون سسٹم ہوتا ہے, اور ہارٹ ہوتا ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے. ان سب چیزوں کو مینیج کرنا, ان سب چیزوں کی پرورش کرنا, ان کی تربیت کرنا, ان کی گروتھ کا خیال رکھنا, اور ایک ہی انسان کی نہیں, لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں. نہ صرف انسانوں کی, حیوانوں کی, جاندار جتنے بھی ہیں, چوپائے ہیں, درندے ہیں, پیڑ پودے ہیں, جنگلی جانور ہیں, پرندے ہیں, آکاش میں اڑنے والے ہزاروں لاکھوں کی اسپیشیز کے اندر, ان سب کا خیال رکھنا, ایک ایک کی پرورش کرنا, ایک ایک کے آرگنز کس طرح سے ڈیولپ ہوں گے, کس طریقے سے فنکشن کریں گے, سب کی تربیت کرنا, سب کی گروتھ کا خیال رکھنا, دیٹ از کالڈ المربی. تو یہ رب کا تیسرا معنی ہے. اس سوال کا جواب قبر کے اندر ہم نے دینا ہے, من ربو کا, کون تیرا رب تھا. ہم اپنے اوپر جب اس کو اپلائی کریں گے تو اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنے اس گنہگار وجود کی طرف جب اپنی نظر ڈالیں گے, اپنے آپ کو کہاں پر ہم پائیں گے.
اس زمین پر جو زمین اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم چلتے ہیں غرور و تکبر کے ساتھ. اینڈ مائی ڈیئر لسنرز، ہم اس کے غلام ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں. وہ مالک ہے، جس طریقے سے چاہے ہمیں چلانا چاہے. چاہے تو ہمیں خوشیاں دے دے، خوشیوں کی سوغات ہمارے دامن میں بھر لے. وہ چاہے تو پریشانی میں مبتلا کر دے. مالک ہے نا، ہم غلام ہیں. وی ڈز ناٹ ہیو اینی اتھارٹی ٹو کلیم کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے وہ ملنا چاہیے. دعا تو کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں، لیکن کلیم نہیں کر سکتی. وہ چاہے کینسر میں مبتلا کر لے کسی کو، ایکسیڈنٹ کروائے کسی کا، کوئی حق نہیں بنتا بندے کا، ایک غلام کا، کہ وہ کلیم کرے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. مالک ہے وہ. شکوہ کرے گا انسان تو اپنی حد سے نکل جائے گا. جو اس کی حد ہے غلامی کی، ان زنجیروں کو توڑ کے نکل جائے گا. ایک دائرہ تھا جس کو پھاند کر آگے چلا جائے گا. پھر اللہ کی سرحدوں سے نکل کے کہاں جانا ہے؟ اس نے تو احاطہ کیا ہوا ہے ہر شے کا. وہ مالک ہی نہیں ہے، سید بھی ہے. اس کی کمپلیٹ اتھارٹی ہے ہمارے اوپر، کمپلیٹ اتھارٹی ہے. جب چاہے عزت دے، جب چاہے ذلیل کرے، جب چاہے صحت عطا کرے، تندرستی عطا کرے، جب چاہے بیماری میں مبتلا کر دے، جب چاہے خوشیاں دے، جب چاہے غموں سے ایک انسان کا رابطہ جوڑے. اس کے بعد مربی ہے، تربیت کرے گا. ہم خود اپنی تربیت نہیں کر سکتے، خود اپنی پرورش نہیں کر سکتے. دانت ہمارے خراب ہو چکے ہیں، ہم ان کی حفاظت تک نہیں کر سکتے. کھاتے کھاتے ان کو خراب کر دیتے ہیں. لیکن اندر جو چیزیں ہمارے لگی ہوئی ہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. کون ہے وہ جو ہمارے اندر کی سسٹم کی تربیت کر رہا ہوتا ہے؟ دیٹ از رب. یہ قبر میں ہم سے سوال ہونا ہے، من ربک. بائی دی وے، چوتھی میننگ کی طرف چلتے ہیں. المنعم نہ صرف مالک ہے، نہ صرف سید ہے، نہ صرف مربی ہے، المنعم بھی ہے، انعامات دینے والا بھی ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ بندہ، یہ غلام کوئی عمل کرے، کوئی مزدوری کرے، کل کو جا کے اس کی اجرت مانگے. ایک امپلائی ہے، کل کو جا کے اس کی تنخواہ مانگے. اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ منعم ہے. اگر مستحق نہ بھی ہو آگے، تب بھی وہ انعامات دیتا رہتا ہے، انعامات دیتا رہتا ہے. وداؤٹ لیٹنگ اس نو. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہماری آنکھوں کی بینائی ہے، ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے مستحق نہیں تھے. وی آر ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ. کون سا ایسا تیر مارا تھا ہم نے، کون سا عمل ایسا کیا تھا کہ ہماری آنکھوں کی اتنی بڑی نعمت ہم کو ملی ہے کہ ہماری آنکھوں میں روشنی آ گئی؟ کون سا ایسا سجدہ، کون سی ایسی عمل تھی؟ لیٹ می نو، بتائیں مجھے. نہیں، وہ منعم ہے. زبان دی ہمیں، نطق و گویائی دی، ہم بات کر سکتے ہیں. ہم نے کیا ایسا کیا تھا کہ ہمیں زبان ملی؟ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو زبان نہیں ملی. دل ہے جو دھڑک رہا ہے، ایک ایک دھڑکن اس کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. ایک دھڑکن چلتی ہے، اس کو پوچھنا پڑتا ہے رب سے، میں چلوں؟ آرڈر آتا ہے چلو. پمپ کرتا ہے، میں چلوں؟ آرڈر آتا ہے چلو. میں چلوں. یہ پروسیس دن رات ہوتا رہتا ہے. ہم سو جاتے ہیں، نیند میں یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. اینڈ وی آر ناٹ بودرنگ اباؤٹ دیز تھنگس. ہمیں ان چیزوں کا احساس تک نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی تیر مارا ہوا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں مفت میں ملی ہیں. وہ منعم ہے.
مستحق نہ بھی ہو آدمی، مستحق نہ بھی ہو کوئی، پھر بھی انعامات دیتا رہتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا ابھی بہت جلدی۔ اس کے بعد لاسٹ میننگ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے القیم، قائم رکھنے والا، قائم رکھنے والا۔ جتنی بھی چیزیں اس نے بنائی ہے، بنا کے ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ آسمان بنایا، اس کو قائم کیا، زمین بنائی، قائم کی، انسان کو بنایا، اس کو قائم کر دیا، بیلنس کر دیا۔ دو پیروں پہ چل سکتا ہے انسان، اور کوئی مخلوق نہیں چل سکتی دو پیروں پر، اس کو سٹینڈ کر دیا، قائم کر دیا۔ اس کے اندر کا وجود، اس کی نسیں، بلڈ، فنگر پرنٹس، کوئی چیز کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو قائم کرنے والا، ہر ایک کو قائم کرنے والا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے، قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ ان 5 چیزوں کا ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے، ان 5 چیزوں کا مرکب بنتا ہے۔ آئی ہوپ کہ میرے پاس جتنے الفاظ تھے، اللہ نے جتنے چاہے میں نے بات بیان کر دی۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ المالک، السید، المربی، المنعم، القیم، ان 5 چیزوں کا ایک کمبینیشن بنتا ہے جسے رب کہا جاتا ہے۔ یہی ہمارا رب ہے، یہی ہمارا اللہ ہے۔ وہی ہمیں قبر میں پوچھا جائے گا من رب کا، ہم نے پھر یہی جواب دینا ہے ربی اللہ، ہمارا رب وہ ہے۔ ان 5 یہ جو صفات ہیں، کوالٹیز ہے اس کے اندر کی، جو میننگز ہے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سب اپنے اوپر اپلائی کرے، اینڈ اپنے آپ کو کہاں پہ پائیں گے آپ؟ جب اتنا سب کچھ کر رہا ہے وہ رب، تب تو مجھے اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور جس اکیلے کی عبادت کی جاتی ہے اس کو اللہ بولا جاتا ہے۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال قبر کا پوچھا جائے گا ما دینوں کا۔ اب دین کیا ہے؟ دین از اے کمپلیٹ وے آف لائف۔ اسلام از ناٹ اے مذہب، اٹ از اے دین۔ دین کیا ہے؟ اس کی ڈسکرپشن بتانے لگ جاؤں تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ اب ہمارے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، 27 منٹ 52 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ ابھی مجھے 30 منٹ پر کنکلوڈ کرنا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے جائے گا۔ دیکھیں، دین کہتے ہیں کمپلیٹ وے آف لائف کو۔ ہم نے دین اسلام جو ہے انفارچونیٹلی یہ سمجھ لیا ہے کہ مسجد کے اندر نمازیں پڑھنی ہے، اینڈ جمعہ کے اندر اٹینڈ کرنا ہے جمعہ پریئر، دیٹ از دین بس۔ اور عید کی کچھ نمازیں ہو گئی سال میں 2 مرتبہ، اگر قربانی میسر آ گئی تو قربانی کریں گے، اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے حج کرے گا، کسی کے پاس مال زیادہ ہے زکوٰۃ دے گا، بس یہ ہم نے دین سمجھ لیا ہے۔ دس از ناٹ دین، دیز آر دا obligatory ایکشنز۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کمپلسری کیا گیا ہے انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر، جس نے اپنی ول کو سبمٹ کیا ہوتا ہے اللہ کے سامنے۔ یہ کمپلسری چیزیں ہیں جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو کمپلسری ہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ دین مسجد سے باہر نکل کے بھی جب آپ میدان میں آئیں گے، کھیلنے کے لیے جائیں گے، جب آپ بازار میں جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے، اینڈ جب آپ گھر والوں سے ڈیل کریں گے، جب آپ بیوی بچوں سے ڈیل کریں گے، جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے بزنس کرنے کے لیے، پیسہ کمائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، آل دیز ڈیلنگس، جتنا بھی آپ کا واسطہ ہوگا، جتنا بھی آپ کام کر رہے ہوں گے، اینڈ 24/7 جو بھی کام آپ کریں گے، واٹ ایور یو ڈو، سب کچھ دین کے دائرے کے اندر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے کیا، ان رولز کو فالو کرتے ہوئے کیا جن رولز کو اللہ نے ریگولیٹ کرنا ہے، اللہ نے جن رولز کو بنایا ہوا ہے، اس کے پیغمبر نے بنایا ہوا ہے، اگر آپ ان رولز کو فالو کر کے یہ اپنے لمحات گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ دین کے اندر ہیں۔
ورنہ تو آپ پھر وہ نماز روزہ وہ رسمی چیزیں ہو جاتی ہے، پھر آپ دین کے اندر نہیں، یہ مذہب کے اندر ہے. سوری ٹو سے بٹ بات کڑوی ہے لیکن بات بہت گہری ہے. ما دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین؟ تمہارا دین کیا تھا؟ ہم نے وہاں پر جواب دینا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام تھا. اور اسلام صرف مسجد کے اندر کی بات نہیں ہے، اسلام پوری زندگی پہ اپلائی ہوتا ہے. جو بھی آپ کریں گے اس کے اندر اسلام کی رہنمائی آپ کو مل جائے گی. کہاں سے مل جائے گی؟ آپ کو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے کس سے پوچھنا پڑے گا. نہیں تو ان پڑھوں گوار جاہلوں کی زندگی گزاریں گے، پھر تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر آپ کو موبائل کی اسکرین آپ کے سامنے آ گئی ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا موبائل فون کیا ہے، لیپ ٹاپ کیا ہے، وہ چلانا تو آپ کو سیکھنا آ گیا وہ چلانا، لیکن دین آپ نے نہیں سیکھا. اتنی آسان سی چیز تھی. یہ سوال آپ سے ہونا ہے، مجھ سے بھی ہونا ہے. میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ ویڈیو کے سامنے آ کے بات کر رہا ہوں تو میں کوئی، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر ہوں، اینڈ اٹ از پاسبل کہ سننے والا ہی بولنے والے سے بہتر ہوتا ہے. آزان بھی بائی دی وے ہو چکی ہے. میں تیسرے سوال کی طرف آتا ہوں. تیسرا سوال پیغمبر کے بارے میں ہوگا کہ من نبیو کا، تمہارا نبی کون تھا، یا یہ ہوگا ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف بھیجا گیا. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی فوٹو دکھائی جائے گی، شکل دکھائی جائے گی. اگر یہ سوال آتا ہے دین ہم نے اپنے نبی کی جو سیرت ہے وہ پڑھنی ہے، اور ان کے جو خصائل ہے، ان کے جو شمائل ہے کتاب میں آئے ہوئے وہ سیکھنے پڑیں گے، تاکہ کل کو اگر شکل بھی دکھائی گئی ہمیں تو کم سے کم پہچان ہو جانی چاہیے، یا ان کے طریقے پہ عمل پیرا ہوں گے تبھی تو جا کے ہم یہاں پہ جواب دے پائیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بینیفٹ کر گئی ہوگی. میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.